مدارج النبوہ شریف میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کے کہا اے میرے بیٹے شیس اللہ کی عبادت کرو، سبحان اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ اکبر، ہر قولی فعلی عبادت اللہ کے لیے کرنا اے میرے بیٹے شیس، مگر یاد رکھنا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ جار رحمت کا ذکر بھی کرتے رہنا۔ ذرا بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ آج لوگ ہم سے سنیوں سے پوچھتے ہیں ان سنیوں کو ہوا کیا ہے، آج لوگ ہم سنیوں سے کہتے ہیں ان سنیوں کو ہوا کیا ہے، نیا مکان بنتا ہے تو میلاد کرواتے ہیں، سبحان اللہ، شادیاں ہوتی ہے تو میلاد، بچہ ہوتا ہے تو میلاد کرواتے ہیں گے، ان سنیوں کو ہوا کیا ہے، ان کے یہاں میت ہو تو میلاد، ان کے یہاں غمی کا موقع ہو تو میلاد، خوشی کا موقع ہو تو میلاد، اللہ اکبر، جب دیکھو جیسے دیکھو ان سنیوں کو میلاد میلاد میلاد، ذرا ثبوت چاہیے ہمیں، میں نے کہا یہ ثبوت مدارج النبوہ میں ملے گا، ذرا بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ کتاب انہی کی ہے کی لیے ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں، جو پوتے اپنے دادا کے نہ ہوئے وہ میرے آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پہلے تو یہ سنیں، جو لوگ اپنے دادا کے نہ ہوئے وہ میرے آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے دادا مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت شیس نے اپنی حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیس کو وصیت فرمائی، اے میرے بیٹے شیس اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ضرور کرتے رہنا۔ ذرا زور سے مولانا فرقان بہت کہتے ہیں لہجے میں، آج میں نے سوچا کہ لہجے میں تقریر کریں گے انشاءاللہ، ذرا زور سے بولے یا حبیب اللہ، اور لہج کے بولے کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ کے چہرے مسکراتے، اللہ کرے یہ چہرے ایسے ہی مسکراتے رہے، اللہ کرے یہ چہرے قبر میں بھی مسکراتے رہے، اللہ کرے یہ چہرے حشر میں بھی مسکراتے رہے، اور وہ سے تو منہ لٹکا کے بیٹھتے غصے سے شروع سے آخر تک ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کتنی اچھی باتیں انہیں سنا دو مگر ماشاءاللہ سب مسکرانے یا سب خوش ہو رہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت آدم نے فرمایا اے میرے بیٹے شیس اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی ریاضت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب کا ذکر ضرور کرتے رہنا، محمد عربی کا ذکر ضرور کرتے رہنا۔ اب ذرا توجہ میرے قریب کریں، حضرت شیس پوچھتے ہیں اے بابا ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ محمد کون ہے؟ اس لیے کہ جو پیدا دنیا میں ہو گیا، یعنی میرے والد مولانا مقبول احمد صاحب جنہوں نے 30 سال دین کی خدمت فی سبیل اللہ کی، دنیا انہیں جانتی ہے، میرے دادا 45 سال مولانا خلیل احمد دین کی خدمت فی سبیل اللہ کر کے چلے گئے، دنیا انہیں جانتی ہے، مگر جو دنیا میں آئے پیدا ہو کر خدمت دین کر کے گئے، اچھے عمل کر کے گئے، دنیا انہیں کل پرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھتی ہے، سبحان اللہ، مگر ذکر ان کا ہوتا ہے جو دنیا میں پہلے آ چکے ہو، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرت آدم کہتے ہیں اے میرے بیٹے شیس محمد کا ذکر ضرور کرتے رہنا۔ حضرت شیس نے پوچھا بابا یہ بتاؤ کہ یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے؟ اب ذرا توجہ سے سنو، حضرت آدم فرماتے اے میرے بیٹے شیس اللہ نے مجھے حکم دیا اے آدم اے آدم اے آدم جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت آدم فرماتے میں جب جنت کی طرف بڑھا میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اسی محمد کا نام لکھ رہا ہے، سبحان اللہ، جنت کے دروازے پر اسی محمد کا نام لکھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، شاد رکھے، آباد رکھے، آمین اللہ۔ حضرت آدم فرماتے اے میرے بیٹے شیس جب میں جنت میں داخل ہونے لگا میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا محمد کا نام، زور سے محمد کا نام لکھ رہا ہے۔
اب میں نے جنت کے ایک محل کو دیکھا, اس پر محمد کا نام, دوسرے محل کو دیکھا محمد کا نام, تیسرے محل کو دیکھا, بولیے سبحان اللہ, محمد کا نام, چوتھے, پانچویں, چھٹے, چھٹے, آٹھویں, 10 میں, 20 میں, 40 میں, بہت سارے محلات کو دیکھا, مگر بیٹے شیش کمال یہ تھا کہ ہر محل پر محمد کا نام لکھ رہا تھا. ہر محل کے دروازے پر نام محمد لکھ رہا تھا. اب ذرا پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیے, محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور لہک کے بولیے یا حبیب اللہ. کہ عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اور فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے. جدھر کان لگائیے حضور آپ ہی کی داستان ہے. اور ایک مقام پر میرے امام یوں فرماتا ہے, عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے, دیکھنی ہے, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب بھابی دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو, ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ, ہم رسول اللہ کے. ارے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتائیے نا جلدی, جنت پر دروازے پر حضرت آدم فرماتے میں نے دیکھا کہ نام محمد لکھ رہا ہے. اچھا سننے آپ دھیان سے نہیں, سبحان اللہ. حضرت آدم فرماتے ہیں, حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر نام محمد دیکھا ہے. سبحان اللہ. کون ہے حضرت, کون ہے یہ؟ ارے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اللہ مبارک فرمائے, اللہ خوش رکھے. آپ بہت اچھے بیٹے ہو, آپ سب بھائی بہت اچھے ہو. آپ نے اپنے والد کو حرمین شریفین بھیجنے کا ارادہ کیا اور بھیج رہا ہے. اور رب کعبہ کی قسم, میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے, میرا پیغمبر فرماتا ہے اللہ ان بیٹوں کی کمائیوں میں برکت کرتا ہے جو ماں باپ کو دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. آپ نے دل کھول کر خرچہ کیا ماں باپ پر, انہیں حج بنی عمرہ بھیجنے کی سعادت سے مالا مال کر رہے ہیں. یقیناً اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی, آپ آزمائیں گے. اگر آپ نے رب کی رضا کے لیے کیا ہے یہ کام تو اللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ. میرا اللہ آپ کو اس کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا. ہم عرض کر رہے تھے حضرت شیش نے پوچھا بابا جان یہ محمد کون ہے, سبحان اللہ. حضرت آدم فرماتے بیٹے میں نے جنت کے بہت سارے محلات کو دیکھا, میں نے ہر محل کے دروازے پر محمد کا نام لکھے ہوئے دیکھا ہے. اے میرے بیٹے اتنا ہی نہیں, میں نے جنت کے درخت طوبہ کے جب پیڑ کو دیکھا, درخت کو دیکھا, اس کا ایک پتا, دو پتا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, سینکڑوں پتوں کو, یہاں تک کہ میں نے درخت طوبہ کے بہت سارے پتوں کو دیکھا. اے میرے بیٹے شیش, درخت طوبہ کے پتے پتے پر نام محمد لکھ رہا ہے. سبحان اللہ. پہلے آسمان پر دیکھا محمد کا نام, دوسرے پر دیکھا محمد کا نام, تیسرے پر دیکھا محمد کا نام, ساتوں آسمانوں کے دروازوں پر محمد کا نام لکھے ہوئے دیکھا ہے. پھر شعر پڑے اعلیٰ حضرت کا, عربی فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. یا اللہ اتنی کثرت سے ذکر تو نے اپنے حبیب کا کیوں فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو.